بغیر ولی کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، احادیث دونوں طرف ہیں، دلائل کے ساتھ میں یہ مسئلہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، کبھی دوبارہ موقع ملا مزید ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو احناف کے نزدیک جائز ہے، مگر یعنی اس قابل تعریف عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں شدید ضرورت ہو، باپ بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو، اس کی شادی نہ کر رہا ہو، جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بغیر ولی کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ باقی شرعی مسئلہ کیا ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کے ہم پلہ ہے، جوڑ کا رشتہ ہے، اور لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، بالغ لڑکی نے، نکاح ہو جائے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا، احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ دلائل دونوں طرف ہیں، میں نے بتایا۔ احناف کی مشہور دلیل قرآن کی آیت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس میں اللہ نے عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ عورت کی طرف نکاح کی نسبت نہ کرتے کہ وہ اپنا نکاح کر لے، بلکہ یوں کہتے کہ اس کا نکاح کروا نہ دیا جائے۔ اور دوسرا بخاری کی حدیث ہے، نبی کی خدمت میں خاتون آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے ان کا کسی اور سے نکاح کرا دیا۔ تو حالانکہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم ولی کی اجازت لے کے آئی ہو کہ نہیں لے کے آئی ہو۔ اور وہ جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو اس حدیث کا ان احادیث کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ یا تو وہ اس پر محمول ہے کہ یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے، تو تشدیداً منع کیا ہے کہ شریف خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا ایمان لمن لا عہد له، جو معاہدہ کر کے توڑ دے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ تھوڑی کہ وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ حدیث کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے۔ تو نکاح پراپر خاندانوں میں، اچھے خاندانوں میں ماں باپ کی یعنی باپ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ یا ولی سے مراد یہ ہے کہ ولی سے باپ مراد نہیں، یہ خود وہ شخص مراد ہے، یعنی وہ عورت اس کی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کی یہ جو مصداق ہے کہ باپ یا بھائی وغیرہ، یہ مصداق ولی کا ایک مصداق ہے، لیکن ولی کسی بھی چیز کے متولی کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ تو لا نکاح الا بولی کا مطلب یہ ہو گیا دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کی پرمیشن کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہنے کے حد تک تو یہ حدیث میں تعویل ہے، لیکن یہ حدیث میں تعویل حدیث ہی کی وجہ سے کی ہے، یہ صرف رائے برائے رائے نہیں ہے، دوسری احادیث اور قرآن کی آیت کی وجہ سے کی ہے۔ تو دلائل دونوں طرف فقہا کا کام ہوتا ہے، اس موضوع سے متعلق تمام دلائل کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی امام احمد کے نزدیک نہیں ہوتا نکاح، امام حنیفہ نے ان دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ نکاح ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اس ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ضرورت کیا ہے جب باپ ظالم ہو۔